حافظ حافظ عبدالرقیب سلمہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. محترم عزیز ساتھیوں، انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی راحت کبھی مصیبت، کبھی آسائش کبھی پریشانی، کبھی چین کبھی دکھ. زندگی انہی چیزوں کا مجموعہ اور انہی چیزوں سے مرکب ہے. شاعر کہتا ہے کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجلی اور شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. خوشی میں آفت سے باہر اور مغرور نہ ہو، خوشی میں آفت سے باہر اور مغرور نہ ہو، مصیبت میں مایوس اور نا امید نہ ہو جائے. غم اور مصیبت میں صبر کرے، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرے. چنانچہ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو. بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. لیکن تم سمجھتے نہیں، اور دیکھو ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے اسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور بھوک میں کمی کر کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی بھی عظیم شان ہے، اس کی ہر حالت اس کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہے. اور یہ بات صرف مومن کے لیے مخصوص ہے، کوئی اور اس میں شریک نہیں. وہ یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس کو شکر کرتا ہے، بس یہ شکر اس کے لیے خیر و بھلائی کا باعث ہوتا ہے. اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کو صبر کرتا ہے، بس یہ صبر اس کے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے. غور کیجیے، اس سے بڑھ کر فائدے میں کون ہوگا؟ غم اور خوشی وہ تمہارے جو مسلمان کے لیے جو ثواب کا باعث ہے. غم کی حالت تقدیر الہی جو صبر کی وجہ سے اور خوشی کے شکر کی وجہ سے، اور صبر و شکر دونوں خوشی الہی کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن قوی مومن ضعیف سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. اور ہر مومن خواہ قوی یا ضعیف اپنے اندر بھلائی رکھتا ہے، اور جو دنیا آخرت نفع پہنچانے والی ہے اس کی حفظ کرو اور اللہ سے مدد مانگو. اور وہ چیز پر عمل کرنے سے عاجز نہ رہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یوں نہ کہو گی اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہوتا، بلکہ یہ کہو گی اللہ نے ہی مقدر کیا تھا، اللہ نے جو چاہا کیا. کیونکہ اگر ایسا نہ کہو گے تو شیطان کے مدخل کا دروازہ کھول دو گے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے لڑکے، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. جب مانگو اللہ سے مانگو، مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. اور یاد رکھو اگر ساری دنیا مل کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو بس اتنا صحیح نفع پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اور اگر سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو بس اتنا صحیح نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے. سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے بس میں کچھ نہیں. قدم اٹھائے جا چکے ہیں، صحیح پہ خوش ہو چکے ہیں، اور جو کچھ لکھا جانا تھا لکھا جا چکا. محترم بزرگوں، ہر کام میں اللہ کی مدد اور اس پر بھروسہ کتنی بڑی دولت ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. صبر و توکل سے دنیا کے کام بھی بنتے ہیں
عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں يدخل الجنة بأمتي 70,000 بغير حساب هم الذين لا يستغفرون ولا يستغفرون وعلى ربهم يتوكلون. میری امت میں 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. یہ لوگ ہوں گے جو منزل نہیں چلاتے, شکر بد نہیں لیتے اور اپنے تمام امور میں صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. دوسری حدیث میں ہے لو انتم تتوکلون علی اللہ حق توکله لرزقكم كما يرزق الطير طائر الخماسة وتروح بطانا. اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے, یقیناً تم اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے. اور صبح بھوکے پیٹ کرتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. ہم اس کی تلاش میں سر کرتا پھرتے ہیں, نہ جانے کیسے کیسے قدم اٹھاتے ہیں, لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ اپنی جیب کی تلاش میں گھومتے ہیں, وہ خود ہماری تلاش میں رہتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس کے انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اسے موت تلاش کرتی ہے, یعنی جس طرح موت انسان کو پاک کرتی ہے اسی طرح جس کا بھی انسان کو ضرور پہنچتا ہے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتا. مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زبان پہ نہ اگر ہے نہ مگر ہے, وما علینا الا البلاغ.